اس نے ایک فرقہ بنا دیا بھائی. اصل میں فرقہ بنتا ہی اسی وقت ہے جب قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی انسان اپنا ایک فہم پیش کرتا ہے، پھر اس کے ماننے والے اس کو مانتے ہیں اور اس کو قرآن اور حدیث کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، پھر ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. تو یعقوب علی صاحب نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور بالکل ضد اور انا کا وہی انداز ہے ان کا جو محمد حنیف صاحب کا ہے. تو ان کے جو ماننے والے ہیں بس آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ معاملہ ان کا ہوا ہے، حالانکہ بالکل صاف بات ہے، قرآن و حدیث کا وہ فہم ہے کہ اب دو چیزیں جب آ جائیں صحابہ کے کسی عمل سے یا صحابہ نے بیان کیا، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، تو دونوں طرح کی روایتیں آ رہی ہیں اور دونوں طرح مانا جا سکتا ہے. اب ایک پر پابندی لگانا اور کہنا نہیں اس طرح مانو کیونکہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں، تو اس سے فرقہ بنتا ہے. حالانکہ دونوں باتیں اکثر نبی علیہ السلام ہمیشہ لکھواتے تھے. ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے. قرآن بھی جب نازل ہوتا تھا وہی آتی تھی تو اس کے بعد لکھواتے تھے، دوسرے لوگ لکھتے تھے. اسی وجہ سے کاتبین وہی کہا جاتا ہے کہ وہی کے لکھنے والے جو لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی بڑے قابل اعتبار لوگ ہوتے تھے تاکہ وہی کچھ لکھیں جو نبی علیہ السلام نے کہا ہے. ہر پڑھے لکھے کو نبی علیہ السلام نہیں کہنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ باتیں لکھو یہ لکھو. قابل اعتبار لوگ ہوتے تھے، اس وجہ سے جو کاتبی وہی کے دائرے کے اندر آ گئے لوگ، ان کا بہت ایک مرتبہ ہے دین کے اندر، جس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں. تو ہمیشہ نبی علیہ السلام لکھواتے تھے. لیکن اس موقع کے اوپر ایک خاص واقعہ پیش آیا، بڑا عجیب انداز سے یہ واقعہ پیش آیا، جو کہ نبی علیہ السلام کا نام بطور ایک فریق لکھا جا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے. تو مخالفین نے اعتراض کیا کہ ہم یہ معاہدہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم تو محمد رسول اللہ نہیں مانتے. اگر رسول اللہ مانتے تو معاہدہ کیوں کرتے، لڑائیاں کیوں کرتے ان کے ساتھ، ہم نہیں مانتے، لکھو محمد بن عبداللہ. تو نبی علیہ السلام کو تکلیف بھی ہوئی اور کہا بھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تمہارا یعنی ایک ناجائز مطالبہ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ جو لکھ رہے تھے ان کو کہا کہ آپ محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، خالص ایمان کی وجہ سے. اور یہ احساس دلا رہے تھے، خاص کر دوسروں کے اوپر جو روب ڈالنے والا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ لوگ محمد رسول اللہ نہیں مان رہے ہیں اور ہم تو اتنی بھی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی اگر بتائیں کہ کاٹ دو تو میری ہمت نہیں ہے کہ میں ایسی بات کو، حق بات کو کاٹوں، میں نہیں کر سکتا ہوں یہ بات. تو یہ ایمان کی وجہ سے تھا. تو نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کہا یہ کیا بات بھائی میری بات نہیں ماننا. نبی علیہ السلام کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ یہ ان کے ایمان کی وجہ سے. اور پھر بتائیے کون دوسرا صحابی ایسے موقع کے اوپر خاص کر آگے بڑھ کر کہتا کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو علی رضی اللہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ ادھر مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کو کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیا. تو یہ روایتوں میں آیا ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے تھے. مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے. تو اب اس کا ماننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس روایتوں کے مطابق اگر کوئی اپنا عقیدہ رکھے گا تو پھر وہ لازم ہے کہ معجزہ اس کو مانے گا، کیونکہ معجزے طور پر تو لکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ اپنی طاقت سے چلا دے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا دے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، جو عام حالات میں نہ ہو. کیونکہ عام حالات میں جو پڑھنا لکھنا انسان نہیں جانتا ہے وہ نام نہیں لکھ سکتا ہے اپنا. کوئی بھی لوگ ہیں، کتنے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ ان کو ذرا اپنا نام لکھو. کئی لوگ ہیں وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ لکھ بھی نہیں سکتے ہیں. اس کے باوجود اگر ان کا ہاتھ، اللہ تو قادر ہے، اللہ تو اسی کو معجزہ کہتا ہے، اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہوتا ہے. بہت بڑی یہ بات ہے کہ اللہ کتنا قادر ہے اس بات کے اوپر. تو پھر یہ معجزہ سمجھ کے مانا جائے گا. تو اس چیز کا یعقوب علی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں کیا ان کے دماغ کے اندر آ گیا. حالانکہ شروع میں انہوں نے سوال جواب کے اندر کہا تھا کہ اگر کوئی معجزہ مانتا ہے تو اس بندے کے اوپر فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ پھر وہ سرفراز صاحب کے اور زبیر کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے دوسرے دن وہ فتویٰ واپس لے لیا. اور جو لوگ معجزے کے ماننے کو صحیح سمجھتے ہیں یا کم از کم اتنا سمجھتے ہیں کہ جو بھی معجزہ مانے گا، چاہے لاکھوں کروڑوں میں خربوں میں کوئی ایک بندہ ہو وہ کہ میں تو اس کو معجزہ مانتا ہوں،
تو ظاہری بات ہے آپ کو پھر کس طرح اس کو رد کریں گے؟ یا تو پھر آپ کے پاس یا تو اس بندے کا رد کریں گے یا پھر قرآن حدیث کا رد کریں، دونوں میں سے ایک چیز کا رد کرنا پڑے گا۔ تو یعقوب علی نے حدیث کو توڑنا مروڑنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو اس سے بڑی بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں قرآن کے اوپر اپنا ہاتھ، کیونکہ پھر ایک غلط کام جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو بے شمار غلط کام کرنے پڑتے ہیں اس غلط کام کو چھپانے کے لیے یا صحیح ثابت کرنے کے لیے، اور پھر بھی وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مرض بڑھتا جاتا ہے جو دوا کی۔ تو اس کا بس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان ایک سٹیپ پیچھے لے اور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ تو یہاں اصل میں اس کی پھر آزمائش ہوتی ہے۔ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی، وہ ڈٹ گیا، ڈٹ جانے والے اپنے غلط موقف کے اوپر پھر وہ ابلیس بنتے ہیں۔ بالکل یہی کام کیا محمد حنیف صاحب نے، اپنی غلط بات کے اوپر ڈٹ گئے، سجدہ تعظیمی کے اس شرک کے اوپر ڈٹ گئے، پھر کتنے اور آگے بڑھے دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دے دی ایک موجزانہ طور پر، پھر کہتے ہیں جب چاہے اللہ تعالیٰ دے دے، کیا ہو جب چاہے وہ اللہ کر سکتا ہے، جس کو چاہے دے دے، دیکھیں آگے بڑھتے گئے۔ تو یہ اصل میں پرابلم ہوئی ہے ان کے اندر۔ تو یعقوب علی صاحب نے بھی پھر وہ کہنا شروع کر دیا کہ جو اگر کہا جائے نا کہ کوئی ڈاکٹر صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر ان کے مطابق مانا جائے، تو پہلے تو انہوں نے کہا بھی ڈاکٹر صاحب گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ روایتیں آپ چیک کریں گے یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکلی، یعقوب علی کے منہ سے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جو اگر کے ساتھ کوئی بات کر دی جائے تو اس کا تو موقف بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہی پھر قرآن کی آیت پیش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایا غارت کر دیتا۔ تو بتاؤ اگر کے ساتھ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی اگر کے ساتھ کہا ہے تو یہاں تو موقف کے اوپر گویا زور دیا جاتا ہے، ایک شرط کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر یہ شرک کرتے تو میں لازمی ضائع کرتا، لازمی ضائع کرتا۔ تو کیا اللہ کا موقف نہیں ہے؟ پھر بے شمار لاؤ کے ساتھ یعنی اگر کے ساتھ باتیں اس میں زور ہے۔ تو لیکن یعقوب علیہ صاحب کہتے ہیں نہیں، پھر وہ کتنے معجزات ایسے ہوتے ہیں جو اچانک ہوتے ہیں، تو ان کا بھی سب کا انکار کر دیا، نہیں معجزہ اچانک ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اپنے اس باطل موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ تو پھر ہمیں حیرانگی ہوتی تھی یار واقعی اتنا فہم جو رکھنے والا جب اس طرح ڈٹ جائے تو پھر وہ ضد ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مسئلہ ان کو نہیں سمجھ ہوتا، سمجھ ہوتا ہے اس کو، مسئلہ ضد ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، تو یہ انسان کو پھر لے ڈوبتی ہے۔ تو یہی چیز ان کو لے ڈوبی ہے، اور اب یہ مکمل طور پر ایک یعنی فرقے کی حیثیت اختیار کر گیا ان کا گروپ، الا یہ کہ وہ بس ایک سٹیپ، چھوٹا سا سٹیپ ہے، معمولی سا سٹیپ ہے، پیچھے لے لیں، ٹھیک اپنا جو مرضی موقف رکھیں، دونوں موقعوں میں سے وہ موقف اپنا بندہ رکھ سکتا ہے، وہاں ترجیح کا معاملہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، اور دوسرا جو ہے میں اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتا ہوں، چونکہ قرآن و حدیث ہمیں راستے میں ہے، کس طرح میں غلط کہوں؟ ایک قرآن حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی اپنا عقیدہ رکھتا ہے تو میرے پاس ترجیح کا معاملہ ہے۔ بالکل جس طرح دونوں طریقے ہیں سجدہ سہو کے، اسی طرح رفع یدین کے ساتھ بھی صلات وہ سنت کے مطابق ہے، اور عدم رفع یدین کے ساتھ صلات جو ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن اہل حدیثوں نے ایک موقف کو رد کر دیا اور ایک کے اوپر زور دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے پھر مسلک پرستی، یہ ہوتا ہے، یہاں سے بنتا ہے فرقہ۔ اسی طرح یہ اختر بیگ صاحب نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے، اور وہ دائیو صاحب نے، سردار علی دائیو نے اور لطیف حسن صاحب نے وہی انداز اختیار کیا، اور ان کے منہ سے خیر نکل بھی کیا کہ ہم نے قرآن و حدیث سے ایک سٹیپ آگے اٹھایا ہے۔ اس وجہ سے وہ ایک ایسے عمل کو جو بہت بڑا گناہ ہے اس کو وہ شرک کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، شرک کو آپ شرک ہی کہیں اور بڑے سے بڑے گناہ کو آپ گناہ کہیں، تب آپ جو ہے نا قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ لیکن اگر آپ نے گناہ کو شرک کہنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا دو باتیں، یا تو آپ کو شرک کی پہچان ہی نہیں ہے، یہ بات ہے کہ آپ کو شرک کی پہچان نہیں ہے، ایک ایسی چیز کو آپ شرک کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پہچان تو ہے لیکن نفس آڑے آ رہا ہے، اپنا ایک علیحدہ موقف بنانا ہے، اور پھر اس کو پھر جو اسی کے اوپر ڈٹنا ہے اور انفرادیت قائم کرنی ہے، تو یہ پھر فرقہ بنتا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی وہ پوری بات فٹ آتی ہے فرقہ بننے کی۔ تو انہوں نے وہ بھی ڈٹ گئے ہیں، جب تک یہ سٹیپ پیچھے نہیں اٹھائیں گے تب تک وہ فرقے کے اس سے نہیں نکلیں گے۔
اسی طرح کا یہ معاملہ ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ تھا، تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے انہوں نے ایک سٹیپ پیچھے اٹھایا ہے، برحال پوری طرح مکمل یکسوئی کے ساتھ پیچھے سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی کے منہ سے یہ نکل گیا ہے یا وقتی طور اس کے اوپر کچھ شیطان کا وار ہوا ہے، یہ کہنا شروع کر دینا کہ جمہوریت شرک نہیں ہے، پھر جتنی مرضی لمبی کہانی ڈالو پھر وہ کور نہیں ہوگی، یاد رکھیے جتنے مرضی دلائل دو آپ کا جرم بڑھتا چلا جائے گا۔ یا ملائکہ کے سجدے کے بارے میں بھی اگر کسی کو دماغ کے اندر شک ہو کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، ملائکہ نے سجدہ کیا یا نہیں کیا ہے، مقصد کیا تھا، یہ کیا تھا، تو یہ وہی بندہ کہے گا جس کے دل میں دماغ میں زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ٹیڑھ کو نکالتا ہے۔ بس اتنی بات جتنی اللہ نے بتا دی ہے، بے شمار باتیں ایسی ہیں جتنی باتیں اللہ نے بتائی ہیں اس سے آگے مت بڑھو۔ اسی میں اللہ نے آپ کا ٹیسٹ رکھا ہے کہ کیا اللہ کو حکیم و دانا سمجھتے ہو یا خود بڑے بننا چاہتے ہو۔ بے شمار چیزیں ہیں، روح کے بارے میں زیادہ تفتیش نہیں کرنی چاہیے، تقدیر کے معاملے میں زیادہ تفتیش نہیں کرنی چاہیے، اور جتنی چیزیں ہیں جو غیر مرئی چیزیں ہیں، غیر مادی ہیں، اللہ نے ایمانیات کے اوپر رکھی ہیں، ان کے اوپر زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ باقی متشابہات ہیں آیات میں بھی حدیث میں بھی، اس کے اوپر بھی زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ بس جتنی بات اللہ نے کہہ دی ہے اتنی ہی مانو۔ اللہ نے بس کہا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا سجدے، فوراً انہوں نے سجدہ کیا۔ اب کیسے کیا ہم نہیں جانتے ہیں، کیوں سجدہ کیا، اللہ نے ایسا حکم دیا ہی کیوں، ہم نہیں جانتے ہیں بھائی، بس اللہ نے دیا، ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی ہر بات حکمت کے اوپر ہوتی ہے، دانائی کے اوپر ہوتی ہے۔ کچھ حکمتیں اس نے کھولی ہیں، کچھ نہیں کھولی ہیں، کچھ تھوڑی کھولی ہیں، کچھ بالکل نہیں کھولی ہیں۔ تو جس انداز سے اللہ نے جو بات رکھی ہے اس کو اسی انداز سے رہنا چاہیے۔ اس سے آگے جو قدم اٹھاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دماغوں کے اندر ٹیڑھا ہے۔ اسی انداز سے فتویٰ دیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی فتویٰ ہے۔ تو لہٰذا یہ تینوں جو گروپ ہیں ان کے اوپر یعنی ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے اس انداز سے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔